بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا قرآن جی کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا اور آگے پہنچانے کا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے ابھی ریسنٹلی سورۃ النور کو مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایک نیکسٹ سورت کا آغاز کریں گے اپنے اس کورس کی، اور اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ تو سورۃ النحل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ یاد رکھیں یہ سورۃ النحل جو سی ہے یہ مکی صورت ہے۔ تو مکی اور مدنی صورتوں کے اندر ہم نے ڈیفرینشیٹ جو کیا تھا، جو ڈیفرنس کریٹ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں، اور مکی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوتی ہیں۔ مکی صورتوں کے اندر زیادہ تر خوف خدا کے اوپر بات ہوتی ہے، خشیت کے اوپر بات ہوتی ہے، آخرت کے اوپر بات ہوگی، توحید اور اس کے دلائل کے اوپر بات ہوگی، رسالت اور اس کے دلائل پہ بات ہوگی، ایمانیات پہ بات ہوگی، عقائد پہ بات ہوگی، نظریات پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے، بیسک لیول پہ ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا، اور قیامت کے احوال کا ڈسکس کیا جائے گا، جنت کے احوال کا ڈسکشن کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس طرح کی ساری چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی ہو جائے، لوگ ایمان کے اوپر آنا شروع ہو جائیں۔ جیسے ایمان قبول کر لیں گے پھر اس کے بعد ان کو باقی احکامات ملنا شروع ہوں گے۔ تو مکی صورتوں کے اندر سے ایک سورت النحل بھی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی عقائد اور نظریات اور قیامت اور آخرت اور جہنم اور جنت کا تذکرہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے شروع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس میں کیا ڈسکشن کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر سورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی کسی بھی سورت کی، تو اس کے آغاز کے اندر بسم اللہ کی تلاوت کی۔ جب جبرائیل امین آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر قرأت کی، تلاوت کی، آپ علیہ السلام کے سامنے وحی نازل کی، تو اس وحی کے اندر جس بھی سورت کا آغاز کیا گیا اس کے شروع کے اندر بسم اللہ کو پڑھا گیا، سوائے ایک سورت کے، اور وہ ہے سورۃ التوبہ۔ تو اس کے علاوہ باقی تمام صورتوں کے آغاز کے اندر بسم اللہ لکھی گئی ہے اور پڑھی گئی ہے، تو لہٰذا اس کو ہر صورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کرنا یہ برکت کو لازم قرار دے دیتا ہے، یعنی جس چیز کے آغاز کے اندر بسم اللہ کو پڑھ لیا جائے گا اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے غالباً کہ جس چیز کے آغاز کے اندر، جس کام کے آغاز کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو اس سے اللہ تعالیٰ برکت کو ایسے نکال لیتے ہیں جیسے چیز کو جڑ سے ہی نکال دیا جائے، یعنی اس کے اندر سرے سے ہی برکت رہے گی نہیں، کسی بھی قسم کی خیر رہے گی بھی نہیں، پوری نہیں پڑے گی کسی معاملات کے اندر، اس چیز کے اندر۔ تو لہٰذا سورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھیں گے تاکہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے برکت نازل ہو، اور یہ سورت پڑھنے سے ہماری اصل سمجھ کے اندر بھی آئے، اس کا صحیح فہم سمجھ آئے، صحیح فہم بیان کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور عمل میں لے کے آنے کی بھی توفیق نصیب ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ عطا آ پہنچا امر حکم اللہ تعالیٰ کے، فلا پسنا تستعجلوہ، تم جلدی مانگو اسے، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ کے اندر ہی جو باتیں بیان کی وہ باتیں کچھ اس طریقے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کے اندر ہی کہہ رہے ہیں کہ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو بس آ پہنچا ہے، بس آنے ہی والا ہے، فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ کرو اس کام کے اندر۔ یعنی کہ مشرکین مکہ بعض اوقات اور منافقین اور کافر جو سے وہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو ہم تو نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر عذاب کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ ہم کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پہ پتھروں کی بارش نازل کر دو، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب آ جائے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اس طرح کی چیز آ جائے، ہمارے پہ تو کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ اٹ مینس کہ تم جھوٹے ہو اپنے دعوے کے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں ساری کہہ رہے ہیں
کہ تم جھوٹے ہو نعوذ باللہ من ذالک، کیوں؟ کیونکہ تمہارے قول اور عمل کے اندر جو سا فرق ہے۔ وہ اس طریقے سے وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نافرمانی کریں لیکن عذاب نہیں نازل ہو رہا، ہمارے پہ پکڑ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اتا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم تو بس آنے ہی والا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ آنے ہی والا ہے، وہ پکڑ جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آنے ہی والی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے رب کی پکڑ جو سی ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جب پکڑ آ جائے گی تو پھر کسی قسم کی بچنے کا کوئی چانس باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس وہ قریب ہے، وہ پہنچنے والی، قیامت آنے ہی والی ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں نا قیامت کب آنی ہے، کتنے سو سال رہ گئے ہیں، کتنے ہزار سال رہ گئے ہیں، کیا ہماری زندگی کے اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی، بعد میں آئے گی نہیں آئے گی؟ ان سے بس کہہ دیں اتا امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم بس آ کے رہنے والا ہے۔ اس کا ایک اور ہی مطلب یہ ہے کہ عذاب کے اندر جلدی طلب کرنا یا منافقین اور کافرین کے لیے عذاب کی جلدی کی دعا کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے یہ ضرور دعا کریں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے کافروں کو، یا اللہ ان کو برباد کر دے، انہوں نے جو ان سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے برا حل کر کے رکھا ہے، اسرائیل نے جو ان سے مسلمانوں کے حالات کو برا کر کے رکھا ہوا ہے، اسرائیلی افواج نے، یہ گندے لوگ ہیں، بد دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا عذاب ابھی تک کیوں نہیں آ رہا، اس طریقے کا جو عمل ہے یہ عمل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جلدی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جلدی طلب کرنا یہ درست عمل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس یا اللہ تیری مدد کیوں نہیں ابھی تک نازل ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا نا، الا ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد تو بہت قریب ہے، بس آ کے رہنے والی، بس آنے ہی والی ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اس کے اپنے اصل وقت کے اوپر ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے جائیں، ہم بعض اوقات کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آؤٹ پٹ کیوں نہیں نکل رہی، یار میں اتنی اسٹرگل کر رہا ہوں، اتنی محنت کر رہا ہوں، مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، مجھے اس سے آؤٹ پٹ کیوں نہیں مل رہی، مجھے ریوارڈ کیوں نہیں مل رہا؟ وہ مل اس لیے نہیں رہا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے۔ لوگ ہیں بہت جلدی فیم چاہتے ہیں زندگی کے اندر، وہ بڑی کوششیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ بھئی یاد رکھیں جب اللہ تعالیٰ نے فیم لکھی تب مل ہی جانی ہے۔ لوگ لاکھ کوششیں کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، بزنس کو بڑا کرنے کے لیے، سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے، تو وہ لاکھ کوششیں کر لیں، جب اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہے نا بزنس کے سٹینڈ ہونے کا، تو وہ جیسے ہی وقت آنا ہے وہ سٹینڈ ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا چیزوں کے آنے کا ویٹ کریں، صبر کریں، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، لیکن اس میں پھر جلدی نہ کریں، بلکہ صبر کریں، ویٹ کریں کہ یا اللہ بس میں نے دعا کر دی، میں نے عمل کر دیا، اب تیرا کام ہے آگے ساری چیزوں کا کرنا۔ تو فرمایا کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ فوراً کہتے تھے کہ نہیں جی تم لوگ جھوٹے ہو، اللہ بھی تمہارا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے اللہ کے دعوے جھوٹے ہیں، باتیں جھوٹی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام باتوں سے جن باتوں کے متعلق یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور جن باتوں کو یہ لوگ کر کے جو ان سے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ینزل، وہ اتارتا ہے، الملائکتی، ملائکہ فرشتوں کو، بالروح، ساتھ روح کے، من امر ہی، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ان کے انذرو، تم ڈراؤ، انہو، کہ بے شک وہ، لا نہیں الہ، کوئی الہ، الا مگر، انا، میں ہی، فتقون، پس ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اتارتا ہے فرشتوں کے ساتھ وحی کو اپنے حکم سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی وحی کا نزول ہونا اور رسالت کے منصب کو سلیکٹ کرنا، رسالت کے لیے ایک پرسن کو سلیکٹ کرنا، نبوت کے لیے ایک پرسن کو سلیکٹ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ رسول بنا دیتا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اس پہ نبوت کا نزول کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا اس کی طرف وحی کر دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی تھی۔ کوئی بھی بندہ نبوت اور رسالت کو اپنی محنت و مشقت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ نبوت اور رسالت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ وہبی وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی، کسبی وہ جو کمائی جا سکتی، یعنی محنتیں کر کے حاصل کی جا سکتی ہو۔ یہ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہوتی، اس کو کمایا نہیں جا سکتا۔ آپ لاکھ ریاضتیں کر لیں، لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیں، اب لاکھ کوششیں کر لیں، عبادتیں کر لیں، چلے کر لیں، جو مرضی کر لیں، نبوت اور رسالت کا منصب نہیں چاہ سکتے، آپ نہیں مل سکتا۔
یہ تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے پہلے رسول آتے رہتے تھے، پیدر پہ آتے رہتے تھے، اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا رسالت نازل کر دیتا تھا. لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی، اب آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. جب نبی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے، اور نبی صرف نبی ہوتا ہے. اس کا اس کو آسان طریقے سمجھنا ہو تو اس طریقے سے، ایک جو رسول ہے اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اپنی کتاب ہوتی ہے، اپنا قانون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ پچھلے جو رسول اور نبی ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کو آگے ڈلیور کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا وہ نبی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک رسول اس کی اپنی شریعت بھی ہوتی ہے اور پچھلے نبی کی تعلیمات کو آگے ڈلیور کرنے والا یعنی نبی بھی ہوتا ہے. لیکن جو صرف نبی ہوتا ہے نا، اس کی اپنی شریعت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن وہ پچھلے کی تعلیمات کو آگے ڈلیور ضرور کر رہا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جب نبی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول ہوگا تو ساتھ نبی ہونا ضروری ہے رسول کا. تو جب نبی نہیں ہو سکتا تو اٹ مینس کہ رسول تو آ ہی نہیں نہ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سی بات کر کے سارے مسئلے کو ختم کر دیا، فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہ کوئی شخص اعتراض کرے کہ فلاں بندے پہ کیوں نبوت کیوں اتری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کیوں اتری، فلاں شخص پہ کیوں نہیں اتری، جس طرح کچھ رافضیوں نے، کچھ ظالموں نے اس بات کا بھی جو ہے اعتراض کیا اور نکتہ چینی نکالی، اور جو ہے نا وہ کیڑے نکالے نبوت کے اندر بھی. وہ کہنے لگے کہ ان کے روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جناب جو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر پہنچے تو نبوت انہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لے کے آنی تھی، وہ لے کے غلطی سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے. یہ باتیں انتہا درجے کے ظلم کی باتیں ہیں اور ظالموں کی طرف سے یہ کہے گی باتیں ہیں ساری کا ساری. یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی کی طرف نبوت کا نازل ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے رسول بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف شریعت کے اندر مردوں کو رسول بنایا، عورتوں کو رسالت کا منصب نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ رسالت کے منصب کے لیے باہر نکلنا پڑے گا، تگدو کرنی پڑے گی، سٹرگل کرنی پڑے گی، گھروں کو چھوڑنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا ہی اسی مقصد کے لیے کہ وہ باہر کی زندگی گزار سکیں، باہر کی سٹرگل کر سکیں، محنتیں کر سکیں. عورت کی فزیکل سٹیٹ کو، عورت کی مینٹلی کنڈیشن کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ وہ گھر کے اندر رہ کے بہتر طریقے سے ورکنگ کر سکتی ہے، اور مرد کی سٹرکچر کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا کہ وہ باہر رہ کے اچھے طریقے سے ورکنگ کر سکتا ہے. اسی لیے نبی اور رسول جو سے صرف مرد ہوا کرتے تھے، عورتیں نہیں ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل کرتا تھا رسول کی طرف جس کو چاہتا تھا. اور رسالت کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ اللہ کی طرف سے تعلیمات اترتی ہیں، جو رسالت اور نبوت آتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد یہ ہوتا ہے انذرو کہ تم ڈراؤ لوگوں کو، انہ لا الہ الا انا فتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو لہٰذا کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے. یہ ہے اصل مقصد نبوت اور رسالت کا. یعنی نبیوں کی تعلیمات کا سب سے بنیادی نقطہ، سب سے بیسک لیول کی تعلیم جو سی ہے، جو لوگوں کو دیتے تھے، جس کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، جو دعوت دیتے تھے، وہ توحید کی ہوتی تھی. ایک اللہ کو ماننا ہوتا تھا کہ ایک اللہ کو مان لو، ایک اللہ کی عبادت کر لو، سارے مشرکوں کو چھوڑ دو، سارے بتوں کو چھوڑ دو. کوئی بھی بت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. وہ چاہے بت پتھر کا بنا ہو، چاہے وہ انسان کی صورت میں مٹی کے اندر دفن ہو، چاہے وہ بت انسان کی اپنی ذاتی خواہشات ہوں، چاہے وہ بت انسان کا اپنا مال ہو، چاہے وہ بت جو ان سے انسان کی فیم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو. یہ ساری بتوں کی کنڈیشن ہے نا کہ انسان کی فیم جو ان سی ہے، انسان کا مال جو ان سے ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے پیچھے لگ کے انسان ہر کام کر لیتا ہے. مال جس چیز کی طرف لے کے آتا ہے انسان اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، محبت کے اندر بھی اور حکم کے اندر بھی. تو لہٰذا ان تمام قسم کے بتوں کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرنی؟ ایک اللہ کی. ایک اللہ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کی باتوں کو نہیں ماننا. ایک اللہ کی تعلیمات کو ماننا ہے، ایک رسول کی بات کو ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. پھر فرمایا خلا کو اس نے پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی ساتھ حق کے، تعالی بلند تر ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ
اپنی تمام تر تخلیقات میں سے سب سے بڑی جو تخلیقات ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فرمایا خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا کس لیے، کس وجہ سے، کس طریقے سے بنایا؟ بالحق کی ساتھ حق کے بنایا، یعنی عبث نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، اس میں چلنے والی ایک ایک چیز ود ریزن ہے، ود آؤٹ ریزن نہیں ہے، ہر چیز با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے۔ زمین کے اوپر کچھ بھی ہو رہا ہو، آسمان پہ کچھ بھی ہو رہا ہو، کسی بھی قسم کی چیز رونما ہو رہی ہو، کسی بھی قسم کا واقعہ رونما ہو رہا ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں ود ریزن ہوتی ہیں، کسی نہ کسی چیز کی مصلحت کی وجہ سے ہوتی ہیں، حکمت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس پوری زمین کا نظام آپ دیکھیں تو بڑا ہی کمپلیکس قسم کا نظام ہے۔ کس طریقے سے سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ زمین کے اوپر رکھا، اور زمین اگر گول ہے تو پانی ادھر ادھر کیوں نہیں چلا جاتا، پانی گول سے دائرے کے اوپر ہی کیوں رہتا ہے، اور زمین کا جو خشکی کا ٹکڑا ہے وہ پانی کے اوپر کس طریقے سے تیر رہا ہے۔ حالانکہ ایک پتھر کو جب پانی کے اوپر رکھے وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن خشکی کے ٹکڑے اتنے بڑے زمین کے سمندر کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے، وہ نہیں ڈوبتے۔ یہ اللہ کا نظام کیسا ہے؟ فرمایا کہ بغیر حکمت کے نہیں ہے، ہر چیز پروپر ایک پلان کے تحت چل رہی ہے، وداؤٹ پلاننگ کوئی چیز اس کائنات کے اندر نہیں ہو رہی، ساری کی ساری چیزیں حکمت کے تحت چل رہی ہیں۔ انسان کی تخلیق سے بڑھ کے جو تخلیقات ہیں، جو زیادہ کمپلیکس ہیں، وہ اس زمین و آسمان کی تخلیقات ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں، کوئی ایسی چھت بنانی ہو جس کی کوئی دیوار نہ ہو، کوئی ستون نہ ہو، کوئی پلر نہ ہو، وداؤٹ اینی گرے اسٹرکچر، وداؤٹ اینی والز، وداؤٹ اینی پلرز، کوئی بھی چھت قائم نہیں رہتی۔ کیسے قائم رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نیلا آسمان، نیلی چھت بنائی ہے، کیسے بنائی ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور و فکر کرنا کہ اللہ کیسے بنا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ بیان جو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر حق کے نہیں بنائی، ہر چیز ود ریزن بنائی ہے، حق کے ساتھ بنائی ہے، اور بالکل ٹھیک بنائی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں رکھی۔ پھر فرمایا کہ تعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بلند ترین ہے جو اس سے جو لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جو باتیں ہیں، لوگوں کا جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بلند تر ہے، اللہ تعالیٰ بلندی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی باتوں سے اوپر ہے۔ لوگ کہیں کہ فلاں بندے نے زمین و آسمان کو بنایا، فلاں بندہ زمین کو بنانے سے پہلے موجود تھا، سب جھوٹا ہے، سب بکواس ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ان تمام زمین و آسمانوں کو بنایا، اور اس میں جو کچھ ہے سب کچھ کو بنایا۔ خلقہ، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من نطفۃ، ایک نطفے سے، فائدہ، پھر جب ہوا وہ خصیم جگڑالو مبین، کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اپنی سب سے بڑی تخلیقات کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اس کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی مخلوقات کا تذکرہ کریں۔ فرمایا خلق الانسان من نطفہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، کتنا کمپلیکس قسم کا سٹرکچر ہے۔ آپ کبھی ہیومن باڈی کے آرگنز کو دیکھیں، ہیومن باڈی کے انٹرنل سٹرکچر کو دیکھیں، اور اندر وینز کے سسٹم کو دیکھیں، بلڈ سرکولیشن کے سسٹم کو دیکھیں، اتنی کمپلیکس قسم کی وینز ہیں، کس طریقے سے کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے کیسے کنیکٹ ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ایک اتنا سا پمپ ہے جو کہ ان ساری کی ساری وینز کے اندر بلڈ کو پمپ کر رہا ہے، جو کہ اتنی لمبی وینز ہیں کہ اگر اس کو اکٹھا کر کے ایک پائپ کے اندر جوڑا جائے تو وہ شاید زمین کے کتنے چکر بن جائے۔ تو اس طریقے کی سائنس بھی آئے بیان کرتی ہے، تو اس کے اندر بلڈ کی سرکولیشن کرنے والا پمپ جو ہے وہ اتنا سا ہے۔ تصور کریں کتنا کمپلیکس قسم کا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ ناخن جون سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ناخن وداؤٹ اینی ریزن ہے، یہ ناخن جون سے ہیں، اگر ہمارے نہ ہوں تو ہم کسی بھی باریک سے باریک چیز کو نہ پکڑ سکیں، ہم زمین پہ چلتی چونٹی کو ایسے اٹھا نہ سکیں، زمین پہ گری ہوئی سوئی کو اٹھا نہ سکیں، ہماری ایک ایک فنگرز یہ بغیر کسی ریزن کے نہیں ہے، اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے لیفٹ پاؤں کی سب سے چھوٹی والی انگلی جس کو چیچی کہتے ہیں وہ ٹوٹ گئی، اس کو کاٹ دیا گیا۔ یہ اب دیکھنے کو تو وہ انگلی ہے جو کہ راہ چلتے ہر بیڈ کے ساتھ لگتی ہے، اور ہر جو سے نا وہ فرنیچر کے ساتھ ٹھکری ہوتی ہے، اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار یہ عجیب ہی معاملہ، پتہ نہیں کیوں یہ لگتی رہتی ہے ہر جگہ، انسان کی خواہش ہوتی ہے یار یہ بس نہ ہی ہو۔ لیکن مجھ سے پوچھ کے دیکھیں وہ ایک انگلی کے کٹنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا انسان کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کتنے ماہ جن سے آپ بھاگ نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی ایک چیچی جو سی تھی وہ آپ کے بیلنس کو کریٹ کر کے، بیلنس کو سیٹ کر کے رکھے ہوئی تھی، وہ ایک انگلی اتر گیا، اب آپ کا بیلنس نہیں جو سے نا وہ سیٹ ہو رہا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی تخلیق۔ فرمایا کہ یہ ساری کی ساری کمپلیکس قسم کا سٹرکچر ہم نے کس طریقے سے بنایا؟ من نطفۃ، ایک قطرہ پانی سے بنایا۔
تصور کریں انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک قطرہ پانی، کس چیز کا؟ سپرم کا، گندے پانی کا۔ اس ایک قطرے پانی سے، یعنی معمولی سی مقدار سے، بہت زیادہ بھی نہیں، جو بہت قیمتی ہو وہ بھی نہیں، ایک معمولی سی مقدار سے انسان کو بنایا گیا۔ انسان کی اوقات ایک گندے پانی کے ایک قطرے کی حیثیت کی ہے، اور یہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو کس طریقے سے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیتا ہے؟ کس بات پہ جھگڑتا ہے؟ اپنے تکبر کے اندر آگے جھگڑتا ہے نا، کہ میں بڑا ہوں، میں فلاں ہوں، میں ٹمکا ہوں، تم میرے سے یہ ہو، تم چھوٹے ہو، میں ذرا قیمتی ہوں، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرا رتبہ بڑا ہے، میری منزلت بڑی ہے۔ انسان اپنے زوم کے اندر آ کے میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، اس چکر کے اندر آ کے انسان لوگوں سے جھگڑتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ انسان ایک کرسی کی خاطر، ایک پارلیمنٹری سیٹ کی خاطر، ایک جو ان سے ہے وہ سینٹ کی سیٹ کی خاطر، ایک وزیر اعظم کی سیٹ کی خاطر سینکڑوں لوگوں کو مروا دیتا ہے۔ یہ انسان جھگڑا کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ اپنے تکبر کے اندر آ کے، اس انسان کے تکبر کے اندر آ کے جس انسان کی اوقات ایک پانی کے ایک گندے قطرے جتنی ہے۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی تخلیق چیک کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گندے پانی کے ایک قطرے سے انسان کو بنایا، اور وہ بنانے کا سارا پروسیجر انسان کے سامنے ہے۔ جب باہر نکلتا ہے تو کتنا معصوم سا، چھوٹا سا، نرم سا اور بالکل چھوٹا سا انسان ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کتنا انسان کو اللہ تعالیٰ انٹلیکچولیزم عطا کرتے ہیں، کتنی سوچ، فہم، فراست اور بحث و مباحثے کے جو ان سے نا وہ قوت اور قوت استدلال اور قوت گویائی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپس میں بحث و تکرار کرتا ہے، آپس میں انٹلیکٹ کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے ڈسکشن کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اتنی تخلیقات ہیں، وہاں پر ایک تخلیق اللہ تعالیٰ کی انسان بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے، خلقا، اس نے پیدا کیا انہیں، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، دفء، گرمی کا سامان ہے، ومنافع، اور کئی فائدے ہیں، ومنہا، اور ان میں سے، تأکلون، تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جو جانور ہیں، اب سب سے بڑی ساری تخلیق زمین و آسمان کا تذکرہ، اس میں ایک چھوٹی تخلیق انسان کا تذکرہ، اب اس میں ایک اور تخلیق جانوروں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کے اندر جانور بھی بنائے۔ جانور کس لیے بنائے؟ فرمایا کہ لکم فیہا دفء ومنافع فیہا تأکلون، اس سے گرمی کا سامان تم لیتے ہو، اس سے تم فائدے لیتے ہو، اس سے تم کھاتے ہو۔ انسان، اب تصور کریں، جو جانوروں سے انسان فائدے اٹھاتے ہیں، کس قسم کے فائدے ہیں؟ ساری کے ساری لیدر انڈسٹری کس چیز پہ چلتی ہے؟ جانوروں پہ چلتی ہے۔ ہمارے سارے بیگز، ہمارے کپڑے کس چیز سے بنتے ہیں؟ انہی چیزوں سے بنتے ہیں۔ ہماری ساری جیکٹس، ہمارے بڑے بڑے ٹینٹس، یہ کن چیزوں سے بنتے ہیں؟ سارے کے سارے لیدر انڈسٹری سے بنتے ہیں۔ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے آتا ہے۔ جانور ہوتے ہیں، سالانہ قربانیاں ہوتی ہیں، تو اس پہ جو لیدر اکٹھا ہوتا ہے، جو سکن اکٹھی ہوتی ہے، جو کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، ان کو ایک خاص پروسیس سے گزارا جاتا ہے، پھر ان کو لیدر کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے، پھر اس کو خاص پروسیس سے گزار کے ان کو ڈیفرنٹ قسم کی ٹائپس کے لیدر بنائے جاتے ہیں، پھر ان سے جو ان سے ڈیفرنٹ قسم کا ساز و سامان بنایا جاتا ہے، ان سے گرمی کا لباس بنایا جاتا ہے جو سردی کے اندر پہنا جاتا ہے، بڑے بڑے اون کے لباس، کوئی بھیڑ کی بنی ہوئی شال ہے، کوئی بھیڑ کی بنی ہوئی جیکٹ ہے، کوئی اونٹ کی جو سے کھال کی جیکٹ ہے، کوئی اونٹ کی کھال کی جو سے نا شال ہے، کوئی جو ان سے ہے وہ بڑے بڑے جانوروں کی، کوئی مگرمچھ کے جو ان سے ہے وہ کھال کی، اس کی سکن کی جو ان سے نا جوتے ہیں، تو کوئی شیر کے سکن کے جوتے ہیں۔ تو یہ ساری کے ساری جانوروں کی جلدیں ہیں، جو سکن ہے، وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ وہ جسم کو گرمائش مہیا کرنے کے لیے ہیں۔ ان کا گوشت کس مقصد کے لیے؟ انسان کے جسم کو گرمائش مہیا کرنے کے لیے، انسان کے جسم کو فیڈ کرنے کے لیے۔ پھر فرمایا وہ منافع، اور تم اس سے فائدے بھی اٹھاتے ہو۔ آپ دیکھیں ان جانوروں کی وجہ سے کتنی اکانومی جو ان سی ہے نا وہ سٹرونگ ہوتی ہے۔ جس ملک کے اندر سب زیادہ جانور ہوں گے، اس ملک کے اندر ڈیری پروڈکٹ سب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ تصور کریں، دودھ، بٹر، چیز، یوگرٹ، اور پھر اس سے بننے والی ساری کے ساری ملکی پروڈکٹس، سارے کے سارے کیکس، پیسٹریز، ساری بیکری کا سامان، پھر اس سے آگے جو ان سے ہے وہ نکلنے والے کے ساری خوراک کا سامان، یہ ساری کے ساری چیزیں کن چیزوں سے بنتی ہیں؟ یہ ہماری صرف اور صرف جانوروں کی وجہ سے بنتی ہے۔ ان جانوروں کی وجہ سے اکانومی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے، یعنی اتنے فائدے کی چیزیں ہیں۔ ان کی سکن، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے چمڑا بناتے ہیں۔ ان کی جو بال ہیں، جو کھال کے اوپر موجود بال ہیں، ان سے اون بناتے ہیں، ان سے کپڑے بناتے ہیں۔
ان کے گوشت جو سے ہے اس کے گوشت کو کھاتے ہیں، اس کو گوشت کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، اس کے گوشت سے ڈیفرنٹ قسم کی فوڈ آئٹمز بنائی جاتی ہیں، کہیں پر برگر شاورمے بن رہے ہیں، کہیں پر پیزے بن رہے ہیں، اور انہی کے جانوروں کے دودھ سے چیز بنائی جاتی ہے، اور وہ چیز دوبارہ ہم پیزاز کے اندر یوز کر کے ہم پیزے کھاتے ہیں، ہم برگرز کھاتے ہیں، ہم شاورمے کھاتے ہیں، ہم اسپیگٹیز کھاتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ کہاں سے کھاتے ہیں؟ یہ صرف اور صرف جانوروں کی موجودگی کی وجہ سے فرمایا وَمَنَافِعُ، اس میں فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اسے تم کھاتے بھی ہو۔ ایک ایک چیز کھائی جاتی ہے، سری بھی کھائی جاتی ہے، زبان بھی کھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد انسان جو ان سے ہے ان جانوروں کی کچھ جانوروں کی سکن بھی کھایا جاتا ہے۔ اس طرح مرغی ہے، جب اس کی سبزی بنائی جاتی ہے تو اس میں بعض کا سکن بھی کھاتے ہیں لوگ۔ اسی طریقے سے جو ان سے ہے وہ جب روسٹ کیا جاتا ہے تو روسٹ کے اندر بھی کھائی جاتی ہے سکن۔ اسی طریقے سے جانوروں کے جو سا گوشت کھایا جاتا ہے، گوشت ہر قسم کے جو سا حلال جانور کا کھایا جاتا ہے، وہ مرغی بھی ہو سکتی ہے، وہ خرگوش بھی ہو سکتا ہے، وہ ہرن بھی ہو سکتی ہے، جس کا انسان اسپیشل شکار کرنے جاتا ہے اور گوشت کھاتا ہے۔ پھر ان کے پایوں کو کھایا جاتا ہے، جو کہ پائے سٹور کیے جاتے ہیں، اتنے عرصے تک سٹور کر کے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پایوں کو بنا کے اسپیشل گھر میں دعوت کرتے ہیں، وہ بھی سارے لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ، تم کھاتے بھی ہو ان چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کروا رہے ہیں نا، زمین و آسمان کو بنایا بغیر کسی وجہ کے نہیں، ود ریزن بنایا، انسان کے مقصد کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی جو ہے نا منافع کے لیے بنایا۔ یہ زمین و آسمان کے اور پانی نہ ہوتا انسان کیسے رہتا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا تو انسانی سٹرکچر کو بنایا تو وہ کس طریقے سے بنایا، یہ بھی سوچنے کی چیز ہے۔ پھر جانور بنائے تو جانور انسانوں کے لیے ہی بنائے۔ پھر فرمایا کہ آگے جانوروں کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فِيهَا، ان میں جمال، خوبصورتی ہے، حین، جس وقت تریحون، تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحین، اور جس وقت تسرحون، تم صبح چرانے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جو ان سے ہے وہ خوبصورتی بھی ہے، ایک جمال بھی ہے۔ یعنی وہ فارمر سے پوچھ کے دیکھیں، جب وہ جانوروں کو صبح لے کے نکلتے ہیں، فخر سے ان کا جو ہے نا کندھا چوڑا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے جانور ہیں، اور پھر جب وہ چرا کے رات کو لے کے آتے ہیں تو جانوروں کے جب پیٹ بھرے ہوتے ہیں، ان کے تھن بھرے ہوتے ہیں، تو رات کو جب دودھ وہ چوتے ہیں تو اس ٹائم ان کی جو خوشی کا عالم ہوتا ہے اس کا کوئی لیول نہیں ہوتا، اس کا کوئی چیک نہیں کر سکتا کہ وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اس وقت جب ان کے سارے جانور دودھ دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ دودھ دے رہے ہوتے ہیں، خالص دودھ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، پیسے جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنے فائدے کی چیزیں ہیں، یہ ان سے پوچھ کے دیکھیں۔ اور پھر یہ فائدے، یہ جانور جو سے جمال اور خوبصورتی اور انسان کی حسن کے لیے بھی ہیں۔ اب آج کل کے دور کے اندر بڑے بڑے جانور جو سے انسان ان کو جو سے نا اپنے پاس خوبصورتی کے طور پہ رکھتا ہے۔ گھوڑوں کو لوگ گھروں کے اندر رکھتے ہیں صرف کس لیے؟ خوبصورتی کی علامت ہے اور ایک ششکے کی چیزیں۔ آکشن لگتے ہیں باقاعدہ امریکہ کے اندر، یوکے کے اندر، گھوڑوں کے اوپر۔ میں نے ایک آکشن دیکھا، اس کے اندر $1 کروڑ کا ایک گھوڑا سیل ہوا، $1 کروڑ۔ اب ذرا تصور کریں، $1 کروڑ کو روپیز کے اندر کنورٹ کریں، کتنے بنتے؟ اتنی قیمت کا ایک ایک گھوڑا سیل ہو رہا ہے آکشن کے اندر، بڈ کے اندر۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں کتنی قیمتی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے بنائی، جانور کس مقصد کے لیے بنائے، تمہارے فائدے کس طرح کے ہیں، تم جانوروں سے کس قسم کے فائدے اٹھاتے ہو۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مومن کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتے رہے کہ اللہ تو نے میرے لیے زمین و آسمان کا سٹرکچر بنایا، اللہ تو نے میرے لیے جو ان سے ہے وہ جانوروں کو بنایا، میں جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہوں، یا اللہ میری اتنی اکانومی بیس کرتی ہے جانوروں کے اوپر، لیکن پھر بھی میں تیرا شکر گزار نہیں ہوں۔ کیونکہ مجھے احساس نہیں ہوتا، میں پھر بھی اپنی اصل جو سے ہے ایک نطفہ، ایک گندے پانی کا قطرہ، میں اس کو بھول جاتا ہوں۔ تو انسان ان ساری چیزوں کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ہمیشہ شکر گزار بن کے رہے، تو وہی بندہ جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے پھر۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، ہمیشہ حقیقت کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور انسان کو اپنی اصل ایک نطفہ جو پانی کے گندے پانی کا قطرہ ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی اوقات اتنی ہے، تو وہ کسی قسم کے تکبر کے اندر نہیں جائے گا، کسی قسم کے ظلم کے اندر نہیں جائے گا، لوگوں سے حسد نہیں کرے گا، لوگوں سے بڑائی نہیں اپنی بیان کروائے گا۔ تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ میں نے اس کی پوری لیسن کے اندر جو کچھ بیان کیا اس میں جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر اس پہ بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔